کلاس 7 اردو. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6. نظم ہے وطن کے لیے. سوچیں اور بتائیں، کیا آپ احمد ندیم قاسمی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں. احمد ندیم قاسمی کا شمار مشہور شاعروں میں ہوتا ہے. آپ بڑے باکمال شاعر ہیں. سوال نمبر 2. نغمہ جیوے جیوے پاکستان کس کی تخلیق ہے؟ جواب ہے نغمہ جیوے جیوے پاکستان جمیل الدین عالی کی تخلیق ہے. الفاظ اور ان کے تلفظ. اندیشہ. اندیشہ کے معنی ہیں ڈر. خزاں. خزاں کہتے ہیں پتجھڑ کو. رویدگی. رویدگی کے معنی ہیں اگنے کا عمل. تہذیب. تمیز. تمدن. ملول. ملول کے معنی ہیں غم زدہ. تشویش. اندیشہ یا ڈر. مرکزی خیال. یہ ایک دعائیہ نظم ہے جس میں شاعر نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سرسبز و شاداب اور ترقی یافتہ بنا دے، اسے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمائے. ہمارے وطن کے لوگ اتنے تہذیب یافتہ، تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ ملے. اشعار کی تشریح کرتے ہیں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. عرض پاک کے معنی ہے پاک سرزمین یعنی پاکستان. فصل گل بہار کا موسم. زوال یعنی پستی. اندیشہ. اندیشہ کے معنی ہیں ڈر. تشریح. شاعر اس شعر میں وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے پاک وطن پر بہار کا وہ موسم اتار دے جسے کبھی زوال نہ آئے. شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرے وطن میں ہمیشہ خوشحالی کا دور دورہ ہو، اس کے چمن میں کبھی خزاں کا موسم نہ آئے، اس میں بسنے والے لوگ تندرست و توانا اور خوشحال رہیں، یہاں کی کھیتیاں ہمیشہ لہلہاتی رہیں، ملک میں امن و امان قائم رہے، ہمارا ملک ترقی کی اس معراج پر پہنچ جائے جہاں اسے زوال کا ڈر نہ ہو. اے اللہ، تیری رحمتوں اور برکتوں کے سائے تلے یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. صدیوں یعنی کئی سو سال، خزاں پتجھڑ کا موسم، مجال یعنی جرت. تشریح. شاعر دعائیہ انداز میں حب الوطنی کے جذبے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا، میرے وطن میں جو پھول کھلے وہ صدیوں کھلا رہے، یعنی کئی سالوں تک، کئی سو سالوں تک وہ کھلا رہے. یہاں خزاں کا موسم بھی نہ آئے، یعنی ہمارے ملک میں سدا امن اور خوشحالی رہے. یہاں کبھی ایسی صورتحال پیش نہ آئے کہ لوگ پریشان حال ہوں. یہاں کے کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں اور ہماری زمین ہمیشہ زرخیز رہے. اے خدا، میرے ملک کو ہر آفت، مصیبت اور دشمن کی بری نظر سے بچانا. ہمارے ملک کا دفاع اتنا مضبوط ہو کہ دشمن کے ناپاک ارادے ناکام ہوں اور اس میں ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی جرت نہ ہو سکے. شعر نمبر 3. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. تشریح. اس شعر میں شاعر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا، میرے وطن پاکستان میں ہریالی سدا قائم رہے، یہاں کے کھیت کھلیان باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، یہاں کی مٹی ہمیشہ زرخیز رہے، یہاں فصلوں کی پیداوار اتنی کثیر تعداد میں ہو کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ ملے. ہمارا وطن ہماری پناہ گاہ ہے. اے میرے وطن، تو شاد و آباد رہے، تیرے باغ کا ہر گوشہ ہرا بھرا اور رنگ برنگے پھولوں سے مہکتا رہے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اتنی ترقی اور کامرانی دے کہ دنیا میں اس جیسی کوئی مثال نہ ملے. شعر نمبر 4. گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو. گھنی گھٹائیں یعنی گہرے بادل، رویدگی یعنی اگنے کا عمل، محال نہ ہو یعنی مشکل نہ ہو.
تشریح: اس شعر میں شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پیارے وطن پاکستان پر اللہ تعالیٰ ایسے بادل بھیجے جو یہاں رحمت بن کر برسیں، اور اس بارش سے کھیت کھلیان اور جنگلات ہرے بھرے ہو جائیں، ہر طرف سبزہ لہلہانے لگے، یہاں تک کہ اس بارش سے بنجر زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ایسا نزول ہو کہ وطن کے ہر شعبے میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ شعر نمبر 5: خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماؤ سال نہ ہو۔ خم یعنی جھکاؤ، سرے وقار وطن وطن کی سر بلندی، سال یعنی برس، ماہ مہینہ، حسن خوبصورتی، تشویش یعنی اندیشہ یا ڈر۔ تشریح: اس شعر میں شاعر خدا سے دعا گو ہے کہ پاکستان کا سر ہمیشہ کامیابیوں سے بلند رہے، اس کا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ملک کا نام بدنام ہو، اس کی عزت و وقار میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے، اس ملک کی عوام ترقی کرے، اس کی خوبصورتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند نہ پڑے، بلکہ اس کی زرخیزی اور شادابی میں اضافہ ہوتا رہے، مہینے اور سال گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ اے خدا، یہ وطن ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ شعر نمبر 6: ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ فرد یعنی شخص، تہذیب، تمدن، اوج کمال، بلندی پر پہنچنے کا ہنر، فن، ہنر، ملول، غم زدہ، خستہ حال، بدحال۔ تشریح: اس شعر میں شاعر وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے وطن کا ہر شخص تہذیب اور فن کی بلندی پر پہنچنے کا ہنر جانتا ہو، ملک میں ایسے باکمال اور ہنرمند لوگ پیدا ہوں جو دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکیں۔ ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ افراد زندگی کے ہر شعبے میں مہارت رکھتے ہوں، اس ملک کے لوگ خوشحال رہیں، میرا ملک ہر قسم کی بیماریوں اور آفات سے محفوظ رہے، یہاں کوئی غریب اور بے آسرا نہ ہو، کوئی بھی شخص غربت اور بے روزگاری کے باعث غم زدہ اور مایوس نہ ہو، میرے ملک میں اسلامی تہذیب و تمدن کی پاسداری ہو، کیونکہ جو قومیں اپنی تہذیب سے جی چراتی ہیں وہ دنیا میں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ شعر نمبر 7: خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے وطن کے ہر فرد کی زندگی آسان ہو، ملک میں ہر طرح کی سہولیات ہوں تاکہ لوگ آرام و سکون سے زندگی بسر کر سکیں اور انہیں اپنی زندگی عذاب یا مصیبت نہ لگے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوں، یہاں زندگی گزارنا آسان ہو اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں، یہاں ہر کسی کو انصاف ملے، لوگوں کو ان کا حق ملے۔ اے اللہ، میرے وطن کو اتنا ترقی یافتہ بنا دے کہ اس وطن کا ہر فرد خوشحال ہو۔ شعر نمبر 8: خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ تشریح ہم پہلے شعر میں بھی کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس نظم کی مکمل مشق کے ساتھ۔